بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سیرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے خاص منتخب کردہ آپ کے لیے کچھ واقعات پیش خدمت ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تو تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآن لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازے کھولے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آیا اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک آیت پڑھی تو حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے ہاتھ میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کے دن صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی، اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ واقعہ نمبر 2۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک پرہیزگار جوان تھا
وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص بہت پسند تھا۔ اس جوان کا بوڑھا باپ زندہ تھا اور وہ شخص عشاء کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ راستہ میں ایک عورت کا مکان تھا، وہ اس جوان پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے لگی۔ روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی اور جوان کو دیکھ کر بہکایا کرتی۔ ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور یہ آیت اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب انہیں شیطان چھوتا ہے وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر غش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا۔ اندر سے عورت آئی، یہ دیکھ کر کہ جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے دروازے پر ڈال دیا۔ ادھر بوڑھا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا۔ جب بہت دیر تک نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا، وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو وہ جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ باپ نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی تھی؟ یہ سن کر بیٹے نے مذکورہ بالا آیت پڑھ کر سنا دی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کو ہلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے، چنانچہ رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو مرحوم کے بوڑھے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ تعزیت کے بعد شکایت کی کہ مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اس نے کہا، امیر المومنین رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر جا کر فرمایا، اے شخص اور اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے، دو باغ ہیں۔ اس شخص نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دے دی ہیں۔ واقعہ نمبر 3۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان لڑکا لایا گیا جو کسی راستہ میں قتل ہوا پڑا تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں بہت کوشش کی مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا، اور یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اس کو کس نے اور کیوں قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انتہائی مشکل ہوئی۔ انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے قاتل تک پہنچنے میں مجھے کامیاب کر۔ حتیٰ کہ اس طرح سے تقریباً 1 سال گزر گیا اور اس مقتول کی جگہ ایک نومولود بچہ پڑا پایا گیا۔ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب میں مقتول کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ بچہ کھیلنے کودنے لگ گیا تو ایک لونڈی آئی اور اس عورت کو کہا کہ میری مالکن نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم یہ بچہ بھیج دو اور وہ دیکھ کر تمہیں واپس کر دے۔ اس عورت نے کہا کہ بہت اچھا، اس کو لے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ چنانچہ وہ بچے کو لے کر چلی اور یہ عورت بھی اس کے ساتھ چلی، حتیٰ کہ اس کے مالکن کے پاس پہنچ گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اس کو اٹھا کر چوما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ ایک انصاری صحابی کی بیٹی تھی۔ چنانچہ اس عورت نے اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور اس کے گھر کو روانہ ہوئے تو اس کے والد کو دیکھا جو اپنے گھر کے دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اے فلاں کے باپ، تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ تو دوسرے لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اپنے باپ کے حق میں بہتر پہچانتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ دین کی پابندی کے ساتھ نماز روزہ کو بھی عمدہ طریقہ سے ادا کرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس جا کر اس کو نیکی کی خوب ترغیب دوں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، امیر المومنین کو جزائے خیر عطا کر، آپ میرے پاس واپس آنے تک اپنی جگہ پر ٹھہریں۔ پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی اجازت طلب کی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو ان کے پاس جتنے لوگ تھے ان سب کو چلے جانے کا فرمایا۔ وہ سب چلے گئے۔ اب صرف حضرت عمر اور لڑکی اس کمرہ میں رہ گئے، ان کے پاس اور کوئی شخص نہیں تھا۔ اب
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سونتی اور فرمایا سچ سچ بتا دو ورنہ عمر جھوٹ سننے کا عادی نہیں۔ تو اس نے کہا اے امیر المومنین آہستہ اور اپنے وقار کو قائم رکھیں، اللہ کی قسم میں سچ کہوں گی، ایک بڑھیا میرے پاس آیا کرتی تھی، میں نے اس کو ماں بنا رکھا تھا اور وہ میرے کام کر دیا کرتی تھی جو میری والدہ کرتی تھی، اور اس طرح سے میں اس کی بیٹی بنی ہوئی تھی۔ پھر وہ اس طرح سے کافی عرصہ تک رہتی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ اے بیٹی مجھے ایک سفر پر جانا ہے اور ایک جگہ پر میری ایک بیٹی ہے، میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اپنے سفر سے واپسی تک اس کو تمہارے پاس چھوڑ جاؤں۔ اس کا ارادہ اپنے بیٹے کا تھا جو جوان تھا مگر اس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، اس کی شکل لڑکی جیسی تھی۔ جب وہ میرے پاس لائی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی ہی ہے، اور اس نے میرا وہ جسم کا حصہ بھی دیکھا جس کو ایک عورت دوسری عورت سے دیکھ سکتی ہے، حتیٰ کہ اس نے ایک دن مجھے فکر پایا جبکہ اس وقت میں سوئی ہوئی تھی اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ میرے اوپر تھا اور وہ مجھ سے مل چکا تھا۔ تو میں نے اپنا ہاتھ چھری کی طرف بڑھایا جو کہ میرے پہلو میں رکھی ہوئی تھی اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر میں نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کو وہاں پر ڈالا گیا جہاں پر آپ نے دیکھا۔ پھر مجھے یہ بچہ پیدا ہوا اور جب یہ پیدا ہوا میں نے اس کو بھی اس کے باپ کی جگہ پر پھینک دیا۔ بس یہ واقعہ ہے، اللہ کی قسم جو میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اس کو وصیت اور نصیحت فرمائی اور اس کے لیے دعا کی اور اس کے حوالے سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری بیٹی میں برکت عطا کرے، تمہاری بیٹی بہت نیک ہے۔ تو بوڑھے نے کہا اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ساتھ لگا کے رکھے اور تمہاری رعایا کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ واقعہ نمبر 4۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اثر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی، گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان پھر اٹھایا، کہنے لگے یرکا تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا
اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا، میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا اضافی چارہ ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ واقعہ نمبر 5۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے۔ جاتے جاتے سفر کے دوران انہیں بھوک لگی۔ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بھوک لگی تو کسی ہوٹل میں جا کر وہاں سے کھانا کھا لیا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کسی بستی کو تلاش کیا، لیکن وہاں کوئی بستی بھی نہیں تھی۔ بستی تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ چرا رہا ہے۔ خیال ہوا کہ اس بکری والے سے کچھ دودھ لے کر پی لوں تاکہ بھوک مٹ جائے، تو دیکھا کہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے جا کر کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایک بکری کا دودھ نکال دو تاکہ میں پی لوں، اور اس کی قیمت جو بھی تم چاہو وہ میں تم کو ادا کر دوں۔ چرواہے نے کہا کہ جناب میں ضرور آپ کو دودھ دیتا، لیکن یہ بکری میری نہیں ہے، میں تو ملازم ہوں، مجھے مالک نے بکریاں چرانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جب تک میں اس سے اجازت نہ لے لوں اس وقت تک مجھے آپ کو دودھ دینے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو آزمایا بھی کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو۔ اس بندے نے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو، اس کی قیمت میں تمہیں ابھی دیتا ہوں، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے دودھ مل جائے گا، ضرورت ہوئی تو بکری کو ذبح کر کے گوشت بھی کھا لوں گا۔ پھر جب تم مالک تم سے پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور اس وجہ سے ایک بکری کم ہے، اور کہا کہ تمہارا مالک کہاں تمہاری تحقیق کرتا پھرے گا کہ بھیڑیا نے کھایا ہے نہیں، تم ان پیسوں کو اپنی جیب میں رکھ کر ان کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنا، اگر تم ایسا کر لو گے تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی۔ اس چرواہے نے یہ بات سنی اور کہا کہ شہزادے تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں مالک سے جا کر جھوٹ بول دوں اور یہ کہہ دوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن مالک کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو میں خاموش کر سکتا ہوں، لیکن اس مالک کو کیسے خاموش کروں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے انسان امت کے اندر موجود ہیں اس وقت تک اس امت پر کوئی فساد نہیں آ سکتا۔ جن کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس موجود ہے، جب تک یہ احساس باقی ہے اس وقت تک دنیا میں امن باقی ہے، اور جب یہ ختم ہو گیا تو اس وقت انسان نہ رہے گا بلکہ بھیڑیا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل اکثر انسان بھیڑیا بنا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے اندر یہ احساس ہی نہیں رہا کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر زندہ رہتا تو بیچ راستے کوئی بہن بے آبرو نہ ہوگی، کسی زینب کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہوتا، لیکن افسوس کہ ہم نے اس احساس کو ہی مار ڈالا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت ہر لمحے دیکھ رہا ہے۔ اقوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ جو عیب سے واقف کرائے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے۔ قرض دینا سخاوت کی علامت ہے، اور حاجت مند کو بطور احسان دینا بخیلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کرنے لگے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگے۔ نیکی کے بدلے نیکی حق ادائیگی ہے، اور بدی کے بدلے نیکی احسان ہے۔
جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے بسر ہو، وہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثرت عیال ہے۔ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کے نماز روزہ کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے۔ 3 چیزیں محبت بڑھاتی ہیں: سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے۔ جب حلال و حرام جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے شخص کو دے جس نے اسے محروم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے خلق پر اعتماد نہ کر جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لے، کیونکہ اصل انسان غصے ہی کی حالت میں بے نقاب ہوتا ہے۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے کم رتبہ اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر صبر اور شکر 2 سواریاں ہوتی تو میں پرواہ نہ کرتا کہ کس پر سوار ہوں۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کو مجلس میں جگہ دینا اور مخاطب کو بہتر نام سے پکارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، اور وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔